اجر کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی فضیلت کے تعلق سے حدیث میں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس نے ہدایت کی طرف کسی ایک شخص کو بلایا یا جس نے کسی کو ہدایت کی طرف، خیر کی طرف بلایا، جب تک وہ شخص خیر کرتا رہے گا اسے بھی اتنا اجر ملے گا جتنا کرنے والے کو اجر ملے گا، بلانے والے کو بھی اتنا اجر ملے گا جتنا کرنے والے کو، اور کرنے والے کے اجر میں سے کمی نہیں کی جائیں گی۔ مطلب جو لوگوں کو اسلام کی طرف بلائے، خیر کی طرف بلائے، اچھی باتوں کی طرف بلائے اور اللہ کی طرف بلائے، اس کے رسول کی طرف بلائے، جب تک وہ آدمی اس کے بلانے کی وجہ سے عمل کرے گا، بلانے والے کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا عمل کرنے والے کو، اور عمل کرنے والے کے اجر میں سے کمی نہیں کی جائیں گی۔ اور فرمایا جو کسی کو برائی کی طرف بلائے تو اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا برائی کرنے والے کو، اور برائی کرنے والے کے اجر میں سے کمی نہیں ہوں گی۔ تو یہاں دعوت اللہ کی فضیلت پتہ چلتی ہے، جو اچھائی کی طرف بلائے، جو اس پہ عمل کرے، اتنا ہی اجر پائیں گا بلانے والا جتنا عمل کرنے والے کو۔ اندازہ لگائی کیا اجر ہے۔ ایک آدمی کو نماز کی طرف، ایک آدمی کو اسلام کی طرف بلا دیا، جو اب عمل کر رہا ہے، زندگی اس کی اسلام پر گزر رہی، تو اس کی موت جتنا وہ عمل کرے گا تمام ثواب ہم کو ملنے والا ہے، اور اس کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کی حدیث فرماتے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا، اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں، اللہ کے رسول سے ذکر کیا، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا۔ کسی شخص نے رسول اللہ کے سامنے دو لوگوں کا تذکرہ کیا، حدیث کے الفاظ ہیں، اور پھر فرمایا کہ احدہما عابد ولا آخر عالم، کہ اس میں سے ایک جو ہے وہ عابد ہے، عبادت گزار ہے، اور دوسرا عالم ہے۔ دونوں کے بارے میں تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کے رسول بتائیے دونوں میں افضل کون ہے؟ ایک عالم اور دوسرا عابد، مطلب ایک شخص جو علم رکھتا ہے اور عبادت کرتا ہے، اور ایک عبادت کرتا ہے لیکن اسے علم نہیں ہے اس چیز کا، تو دونوں میں کیا فرق ہے، افضل کون؟ رسول اللہ فرماتے ہیں اور کہا فضل العالم علی العابد کا فضل علی ادناکم، کہ عالم کی، اور عالم کہتے ہیں اس شخص کو جو کتاب و سنت کا علم رکھے اور اس پر عمل کرے، صرف علم بھی ناقص ہے، صرف عمل بھی ناقص ہے، اس پر عمل کرے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فضل العالمی، عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا پر ہے۔ مطلب علم رکھنے والے کی فضیلت ایسی ہے عالم کی جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا پر ہے۔ تو یہاں دعوت اللہ کے لیے علم بنیاد ہے، علم حاصل کریں گا ایک شخص، اس کی طرف بلائیں گا، اجر بھی ملے گا۔ اسی طرح ایک تیسری روایت، یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور بڑی عجیب حدیث ہے، اتنا ثواب بتایا گیا یا اتنا خیر بتایا گیا کہ عمومی طور سے اتنا خیر کسی اور کے لیے نہیں آیا۔ رسول اللہ فرماتے اور کہتے ہیں ان اللہ والملائکۃ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، واہل السماوات، اور تمام کی تمام آسمان میں جو کچھ مخلوقات ہیں، والارضین، اور تمام کی تمام مخلوقات جو زمین کے اندر ہیں، حتی نملتا، کہ حتیٰ کہ بلوں میں رہنے والی چونٹیاں اور سمندر میں والی مچھلیاں، وہ دعائیں خیر کرتے ہیں اس شخص کے لیے، یصلون علی، اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، معلمکم الناس الخیر، جو انسانوں کو خیر کی طرف بلائے، جو انسانوں کو جو ہے معلم الناس الخیر، کی انسانوں کو خیر کی طرف بلائے، خیر کی دعوت دے، اس کے لیے اللہ، اس کے فرشتے، آسمان کی تمام مخلوق، زمین کی تمام مخلوق، بلوں کی چونٹیاں، پانی کے اندر کی مچھلیاں، تمام دعائیں خیر کرتے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، اچھائی کی طرف بلائے، اچھائی کی دعوت دے، اور خیر میں سب سے بڑا خیر اچھائی ہے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا۔ تو یہاں بھی جو ہے اس کی جو فضیلت پتہ چلی۔ اسی طرح جو ہے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرنے کے بعد انسان کو کچھ نہیں ملتا سوائے تین چیزوں کے، ایک فرمایا علم ینفع، نافع علم، ایک فرمایا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، اور علم بھی صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے۔ وہ علم ینفع، اور علم کے تعلق سے بھی کہا کہ علم جو نفع دے انسانیت کو۔ اب آپ کسی غیر مسلم کو اسلام کا علم دیتے ہیں، سب سے نفع بخش چیز آپ نے اس کو دے دی، سب سے نفع بخش چیز دی اس کو، تو ظاہر سی بات ہے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر ہے۔ تو ایک شخص اللہ کی دین کی جو دعوت دیتا ہے وہ گزر بھی جائے، مر بھی جائے، اس کو اجر ملتا رہتا ہے، اس کو اجر ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح جو ہے دعوت آج کی ضرورت ہے، لیکن اس سے